السلام علیکم، کیا حال ہے؟ رمضان کیسے جا رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے یار، میری رمضان تو بہت فینٹاسٹک جا رہی ہے۔ اور دن بہت مطلب صحیح ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اور بس ایک روٹین ہوتا ہے۔ صبح 9 بجے اٹھنا ہوتا ہے، پھر 12 ساڑھے 12 بجے پھر سو جاتے ہیں، اور پھر 3 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر 3 بجے سے تھوڑا پہلے، اور اس طرح روٹین شروع ہے۔ پھر پکوڑے، سموسے، چاٹس، او مائی گاڈ، پھر تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، رونق لگ جاتی ہے کچن میں۔ ہماری تو جگہ نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے میں آگے کروں تاکہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہر ایک جو ہے پہلے کے چکر میں ہوتا ہے۔ دوستو، ہارر سٹوری ہی شیئر کروں گی، لیکن آج کل میں کیا سٹوریز شیئر کر رہی ہوں، گھر گھر والی، جس طرح میں نے اپنے گھر کا اور اپنی بہن کے گھر کے بارے میں بتایا، پھر ان میں جن جن لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کا بتایا۔ لیکن اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ہارر سٹوریز؟ تو میں بتاتی ہوں میری ذات سے متعلق، یعنی مجھ سے ریلیٹڈ کچھ ہارر واقعات جسے آج تک میں سمجھ نہیں پائی، اور میری امی کہتی ہے تم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں جیتے جاگتی ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ اچھا، پہلی دفعہ جب میں آئی تھنک 9th کی اسٹوڈنٹ تھی نا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ میں اور میری بہن ایک کمرے میں سوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم دونوں میں بہت جھگڑے ہوتے تھے، اور ہمارا جو ہے میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، کیونکہ میں بہت فینٹاسٹک سٹوریز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں تھوڑے سے گھریلو معاملات۔ میری سسٹر جو ہے نا، میں ان سے کہتی تھی جو مجھ سے بڑی ہے کہ نہیں، تم نے جو ہے پنکھے کے زیادہ نیچے ہو، اس لیے تمہیں ہوا زیادہ آئے گی، مجھے کم، اس طرح میرا اس کے ساتھ جھگڑا تھا۔ ایون دوستو، ہم لوگ اتنے جو کرتے تھے کہ پنکھے کہ مطلب پنکھا جو ہے نا، وہاں 2 چارپائیاں یا 2 بیڈ جو بھی تھے اس میں ہم سوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ بالکل بیلنس پہ تھے، دونوں کو ہوا جا رہی تھی، لیکن ہم نے کیا کرنا تھا کہ اوپر پنکھے کا جو بیچ والا جو پلیٹ سا ہوتا ہے نا، اس میں اس کے مطلب پیتا جسے ہم کہتے ہیں ناپ کے لیے، یا کوئی دوپٹہ، وہاں ہاتھ سے جو ہے اس سے لگا کے اس طرح چھوڑتے تھے، تو وہ دوپٹہ مطلب جس چارپائی میں آتا تھا ہم سمجھتے تھے وہ زیادہ پنکھے کے نیچے، تو اس کو بیچ میں، یعنی دونوں جو چارپائی ہے نا، اس کے بیچ میں یہ دوپٹہ آئے تو پھر صحیح ہے۔ تو ایسا کرتے تھے، اتنے جھگڑتے تھے ہم ایک پنکھے پہ، کیونکہ گرمی شدتوں کی ہوتی تھی۔ اور اب میں بتانے جا رہی ہوں میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو چونکہ میں بہت بچپن سے لڑاکو تھی، اب نہیں ہوں، لیکن بچپن میں میں نے جتنی بھی زیادہ لڑائیاں کی اپنی بہن کے ساتھ، اور آج میں سب سے زیادہ اپنی اسی بہن کو، مطلب وہ بہت عاجز مزاج سی ہے نا، تو کبھی کبھار مجھے عجیب لگتا ہے جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت لڑتی کرتی تھی، تو میں اسے کہتی تھی کہ یار مجھے تم بہت یاد آتی ہو، اب تو وہ ہنستی ہے۔ اور اس نے ہمیشہ مجھے پیار دیا ہے جیسے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ میں بہت ضدی ہوتی تھی، بہت ضدی، پتہ نہیں اللہ کا مجھ پر ایک احسان ہے کہ یہ ساری چیزیں اب مجھ میں نہیں ہے۔ بہت دوستوں، پتہ ہے بہت ضد میں بہت خطرناک حد تک جاتی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی ہے، بہت زیادہ۔ دوستو، ایک چیز بتاؤں، اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ سے تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن میں آپ لوگ کو بتاؤں، مجھ میں کچھ عادتیں بہت خراب ہوتی تھی، اور وہ میری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ بچپن میں ایک مجھ میں یہ بہت ہوتا تھا کہ ضد، دوسرا لڑائی میں پیچھے نہ رہوں، یہ چیز اور اس طرح چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے جا کے مجھے تھوڑی شرمندگی سی ہونے لگی کہ کیا میں بہت لڑاکو ہوں، بدتمیز ہوں، یہ وہ۔ تو میں نے اللہ سے صرف ایک بار دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ چیزیں مجھ میں کیوں ہے، مجھ سے یہ مطلب ختم کرے۔ دوستو یقین جانیں، جتنی میں زندگی میں اب آگے آ رہی ہوں نا، ایک ایج کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کوئی مجھ سے لڑنا بھی چاہے نا، میں وہاں ٹاپک چینج کر دیتی ہوں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا لڑائی کے موڈ میں ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ ٹاپک چینج کر دیتی ہوں، بات ختم۔ ورنہ اگر میری وہ بچپن والی عادت ہوتی تو میں تو اس بندے کی پتہ نہیں اشر نشر کرتی۔ لیکن شکر ہے، اور ایک جیلس، میں کبھی جیلس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں نا کہ یار وہ تمہاری جو ساتھ ہے یہ تو ایسی ہے، یہ بھی۔ میں کہتی تو کیا ہوا، تو کیا ہوا، اس نے یہ خریدا وہ خریدا تو کیا ہوا، تو اچھی بات ہے اگر اس کو اللہ موقع دے رہا ہے تو۔ یہ مجھے اپنی شکر ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کر رہی ہوں، مجھے اپنی یہ عادتیں اتنی پسند ہیں، اور کل بھی میں ان عادتوں پہ اللہ سے بہت زیادہ جو ہے
اس کے لیے شکریہ ادا کر رہی تھی، کیونکہ میں نے کچھ ایسے واقعات سنے تھے جس میں لوگ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں اور پھر بہت خطرناک حد تک وہ معاملات جاتے ہیں۔ تو اب میں سٹوری شروع کرتی ہوں۔ تو میری اپنی بہن کے ساتھ اس رات بہت لڑائی ہوئی کہ تم جو ہو نا یہ پنکھے کے نیچے بہت زیادہ ہو، تو خیر اس نے اپنی چارپائی تھوڑی گھسیٹی اور میں زیادہ نیچے آئی۔ اچھا اب میں سو گئی، ٹھیک ہے، سو گئی۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، صحیح بتا رہی ہوں، ہمارے پاس کوئی موبائل شوبائل نہیں ہوتا تھا، بیکاز یہ 90 والے بچے موبائل کو یوز نہیں کر رہے، تو یہ سارا گن پتہ نہیں 2000 کے بعد یا 2010 کے بعد شروع ہوا ہے، مجھے خود نہیں پتہ۔ تو اچھا میں سونے لگی، ہم سب سو رہے تھے۔ اب میرے گھر والے برآمدے میں سوتے، سخت گرمی تھی، لیکن میں اور میری بہن ہمیشہ سے کمرے میں سوتے تھے، کھڑکیاں اور دروازہ مطلب کھلا ہوتا تھا لیکن کمرے میں سوتے تھے۔ میں سو گئی تو دوستوں ایک پہر میری آنکھ کھلی نا، تو میں ریلی بتا رہی ہوں، میری آنکھ کھلی، میری امی مجھے بتاتی ہے کہ نہیں وہ تو تم سو رہی تھی، ٹھیک ہے، میری آنکھ کھلی، اور یہ جو دروازہ کھلا تھا نا اس میں ایک لڑکی انٹر ہو رہی تھی، لیکن میں نیند میں اتنی گم تھی، میں اب بھی سوچ رہی ہوں، اور میں جب بھی کسی کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ یار وہ جو ہے نا وہ کیا تھا، وہ میں نیند میں تھی یا میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ایک لڑکی آ رہی تھی میری طرف اور ہنس رہی تھی، یعنی اس طرح نہیں کہ ہاں 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 ہاں، اس طرح نہیں، اسمائل پیش کر کے، پیاری سی کالی سی لڑکی تھی، سانولی کلر کی، اور اس نے پائل بھی پہنا تھا۔ اب یہ فلمی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے کہ اس نے فلموں سے نکالا ہے کہ نو وے، مجھے صرف فیل ہوا کہ اس نے پائل پہنا ہے، بس مجھے اور نہیں پتا۔ وہ اس طرح آ رہی تھی، وہ مجھے ہنس رہی تھی دیکھ کے، میں اس کو اسمائل پیش کر رہی تھی، لیکن وہ جیسی آئی نا میرے چارپائی کے قریب آتے آتے، تو ہم لوگ چونکہ کمرے کے بیچ میں سوئے تھے تو پیچھے بھی پورا کمرہ خالی تھا، تو وہ اس طرح میرے پیچھے چلی گئی اور میں بھی اس طرح ٹن ہوتی گئی، میری آنکھیں ٹن، جس طرح سر کسی کے لیے مطلب کوئی آپ کے قریب سے گزرا اور آپ اس کو یوں اس طرح دیکھ رہے اور آپ کا سر جو ہے وہ بھی جا رہا ہو جہاں تک وہ جا رہی، اس طرح آپ کا سر بھی ٹن ہوتا جا رہا ہے۔ میں ٹن ہوتی جا رہی تھی اور وہ مجھے پیچھے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب وہ میرے سامنے تھی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور وہ پھر واش روم میں گئی، تو میں اس طرح ہنسی نا اور کروٹ بدل کے سو گئی۔ اب جب میں سو گئی نا تو فکس 5 منٹ بعد میری اچانک آنکھ کھلی، کیونکہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ یہ کیا تھا۔ میں اٹھی، میں نے اپنی بہن کو ہلایا، اور میں ان دنوں میں اتنی بہادر تھی، یعنی اب نہیں ہوں، اگر یہ چیز اب ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں جلدی اٹھی، میں نے لائٹ آن کی، حالانکہ اب تو میری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں لائٹ آن کر سکوں، اتنی میں ڈرتی ہوں ان چیزوں سے، تو میں جلدی اٹھی، میں نے لائٹ آن کی۔ یہ میرے ساتھ زندگی کا فرسٹ معاملہ تھا، ٹھیک ہے دوستو، جس کو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ کیا تھا۔ تو میری بہن نے کہا کیونکہ ہمارے گھر میں گف اندھیرا ہو کے ہی لوگ سوتے تھے، تھوڑی سی لائٹ روشنی آتی تھی تو سب کہتے تھے جو ہے نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو میری بہن بھی اٹھی، کیونکہ میں نے اس کو ہلایا بھی تھا، پھر میں نے لائٹ بھی آن کی، تو اس نے کہا کیا ہوا، تو میں نے کہا واش روم میں کوئی لڑکی گئی ہے، تو اس نے مجھے کہا پاگل ہو گئی، واش روم کا دروازہ کھلا تھا، تو میں تو ڈر رہی تھی، لیکن وہ جا کے اٹھی، اس نے دیکھا، کیونکہ واش روم سامنے پورا نظر آ رہا تھا ہمارا، اس میں کوئی نہیں تھا، وہ اندر گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا کوئی نہیں ہے، تو اچھا میرے سر میں اب بھی درد شروع ہوا، کیونکہ اس چیز پہ میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں، تو میرے سر میں تھوڑا سا وہ ڈپریشن والا درد شروع ہو جاتا ہے۔ خیر اس نے مجھے کہا سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا نیند دیکھا ہے تم نے، خواب میں کچھ دیکھا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سو گئی، ویسے میں ڈر نہیں رہی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح 2-3 رات بعد ہمارے گھر کا ایک فضول سا ایک عادت ہمارے گھر والوں میں ہوتا تھا کہ میری جو امی لوگ ہیں نا، جب بھی لائٹ جاتی تھی، لائٹ بہت جاتی تھی، تو ہم سب اوپر چھت پہ جاتے تھے، اور چھت پہ اس لیے جاتے تھے کیونکہ تازہ ہوا ہوتی تھی، گھر میں جنریٹر نہیں تھا ہمارا اس وقت، ایک چھوٹا سا تھا جو کہ خراب تھا، کام نہیں کرتا تھا، جس کو ٹائیگر جنریٹر کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو اٹھاتا نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی جب آنکھ کھلتی تھی کہ بس لائٹ نہیں ہے تو چلو اوپر جاتا ہوں، تو ہر ایک اپنا تکیا، اپنا چادر لے کے اوپر جاتی تھی، چادر اس لیے لے کے جاتے کیونکہ مچھر بہت ہوتی تھی، تو ایک ایک کر کے اس طرح سب جاتی تھی۔ اب یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بیچ میں یعنی کچھ لوگ باقی ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ بھی چلے جاتے ہو۔ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا، میری جب آنکھ کھلتی تھی نا، سخت مچھر ہونے، جب میرا برا حشر کیا ہوتا تھا، تو جب میری آنکھ کھلتی تھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، ایون میری بہن جو میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی، خدا کی بندی مجھے بھی اٹھاؤ یار، مجھے
نیچے گھر میں سب اکیلا چھوڑ کے سب اوپر چھت پہ جاتے تھے، یعنی سب کو اپنی پڑی ہوتی تھی. تو ایک رات اس طرح ہوا نا دوستوں، میری آنکھ کھلی. اب سخت مچھر اور گرمی سے میرا برا حال ہے، تو اوبیسلی لائٹ چلی گئی تھی. تو میں نے مجھے ویسے ہی تھوڑا سا وہ سین جو تھا نا وہ لڑکی کا، وہ اچانک میرے ذہن میں آیا. تو میں نے جلدی اب گف اندھیرا ہے، تو میں نے دوسری چارپائی میں اس طرح ہاتھ تپایا اس طرح کہ میری بہن کو میں آواز دوں کہ چلو اوپر جاتے. تو وہ نہیں تھی چارپائی میں. میں بھاگ گئی. اب جب میں برآمدے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب چلے گئے. تو مجھے اچانک فیل ہوا کہ مجھے واش روم آئی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو، کیونکہ اوپر چھت پہ تو واش روم نہیں تھا، نیچے تھا. واش روم سے ہو کے جاتی ہوں. ارے اگر تم اتنی ڈر رہی ہو تو پہلے جا کے کسی کو اٹھا کے لے آؤ، بہن کو، امی کو، پھر واش روم میں جاؤ. تو اتنا بڑا گھر، پٹھانوں کے گھر بڑے ہوتے بیکاز وہ بند نہیں ہوتے. ہمارے جو سوات میں جو ہمارے گھر ہے نا، ایک سائڈ پہ سارے کمرے برآمدہ ہوتا ہے اور پھر پورا صحن، یعنی جیسے گراؤنڈ نما. اور اس سے بھی ایک ہنسی والی بات یاد آتی ہے مجھے کہ تھوڑی سی یہاں بریک لیتی ہوں کہ ہماری ایک کزن تھی، امریکہ میں ہوتی تھی. تو وہ جب بھی چھٹیوں میں آتی تھی تو اس کا بیٹا ادھر پاگل ہو جاتا تھا سوات میں. تو اس طرح پاگل ہوتا تھا کہ ہر ایک گھر میں جا کے خوب مطلب بھاگتا تھا اس صحن میں، اور پھر وہاں سے نکل کے دوسرے گھر میں انٹر ہوتا تھا. تو ان کی امی سے ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں ہمارے گھر سارے بند ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ہے پلیٹس ہوتے ہیں. تو یہاں آ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پارک ہے، کیونکہ وہاں سنڈے کو ہم پارکوں میں جاتے، یہ لوگ وہاں پھر گھومتے پھرتے ہیں، یہ بچے سارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ رہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر گھر پارک ہے، تمہیں جا کے وہاں صحن میں تھوڑا بھاگوں کھیلوں اس طرح. تو اس کا بچہ پاگل ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے صحن ہوتے، اس میں بڑے بڑے درخت، انار کے، امرود کے، املوک کے، بہت چیزیں ہمارے گھر میں تھی. تو میں کیا کیا کہ میں گئی واش روم. اب جب میں واش روم میں گئی تو ویسے عام روٹین میں دوستوں میں کبھی ٹاول سے منہ ہاتھ نہیں مطلب پوچھتی. تو کیا ہوا کہ میں نے جیسے منہ ہاتھ دھوئے اور میں رکی. میں نے ٹاول کو، کیونکہ بندے کو اندھیرے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹاول کہاں ہے، کیونکہ ہمارا گھر تھا، ہمیں پتہ تھا، ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے. اب جب میں دوستوں ٹاول، یہ سب سے خطرناک میرے ساتھ ہوا تھا، جس میں میری پاؤں بھی زخمی ہوئی تھی. میں ٹاول لیے کڑی ہوں اور اپنا منہ ہاتھ پہنچ رہی ہوں. کیوں بھائی؟ میں اس طرح کبھی نہیں کرتی، لیکن اس رات میں نے کیا یہ عمل. اچانک میرے پیچھے سے دوستوں اس طرح آواز آئی، او مائی گاڈ. میں نے منہ سے وہ ٹاول ہٹایا اور ابھی رکی تھی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کون ہے میرے پیچھے بھائی. اب جب میں کھڑی تھی نا تو مجھے بھاگنا چاہیے تھا، لیکن میں اتنی ڈری نا کہ میں ایک جگہ پہ ساکت ہو گئی. پھر آواز آئی، بس میں بھاگی. اور بھاگتے ہی یہ جو میرا ٹانگ ہے نا، یہ اس دروازے والی دیوار سے بری طرح ٹکرائی، ڈباک اس طرح، جس کو ہم کیا کہتے ہیں یار، یہ جو ہڈی ہوتی ہے ٹانگ میں اور جوائن والی جگہ پہ جو ہوتی ہے نا، جس طرح ہم پیر کو بند اور اوپن کرتے ہیں اس طرح. اور اس ڈب کی وجہ سے مجھے اتنا سخت درد فیل ہوا، لیکن میں بھاگتی رہی. اور بھاگتے بھاگتے یعنی میرے منہ سے بھی ایک چیخ نکلی. اور سیڑھیوں، کیونکہ مجھے پتا تھا، شکر ہے میں کمرے کے اندر نہیں بھاگی، ورنہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا ہوتا. میں سیڑھیوں پر ہی بھاگی. اوپر چڑھی تو امی اور میری بہن سب نے کہا کیا ہوا. اور میں جلدی اپنی بہن کے ساتھ سو گئی کہ کچھ نہیں، میں واش روم گئی تھی. کیونکہ یہ ایسی باتیں ہوتی کہ جب آپ اس وقت بتاتے تو سب کہتے نہیں تمہیں ایسی، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں تم نیند میں تھی، یہ تھا وہ تھا. میں چپ ہو گئی. میں نے کہا میں واش روم سے آئی ہوں. تو کہا کیوں اتنی بھاگ کے آئی ہو؟ تو میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا تھا، بس اتنا کہا. اور دوستوں میں اپنی بہن سے لپٹ کے سو گئی اور ساری رات میں کامتی رہی. اور اتنا پسینہ مجھ پہ. اور پھر لائٹ آ گئی تو میں بہت ڈر کے نیچے آئی. لیکن یار اتنی معصومیت تھی، ہم میں کسی کو بتا نہیں رہے تھے. اور اب اسی چارپائی میں سو گئی اور اتنی ڈر رہی تھی بھائی، اتنی ڈر رہی ہو. امی کے ساتھ سو جاؤ، بہن کے ساتھ نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا ڈانٹ پڑے گی.
اور آج کے بچوں کو ڈانٹ بھی پڑی تو وہ اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم لوگ نہیں کرتے تھے۔ میں اسی چارپائی میں سو گئی اور بس صبح ہو گئی اور سب کو چیخ چیخ کے بتایا، کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ چلو چند ایک لوگوں نے کہا اچھا چلو ہوا ہوگا، ایسا مت کرے، پھر یہ وہ، اچھا تم لوگ کیوں کرتے ہو، تم لوگ اوپر جاتے ہو مجھے نہیں اٹھاتے، سب کو یہ بتایا میں نے۔ اور اس دن کے بعد میری راتیں اتنی فکر والی راتیں تھی، کیونکہ رات کو لائٹ جاتی تھی اور یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، سب نیند میں ہوتے تھے۔ اچھا میں نیند میں نہیں، یہ لوگ نیند میں ہوتے تھے، مجھے بھول جاتے تھے۔ یعنی ہر ایک کو جب مچھر ستاتی تھی تو وہ اٹھ جاتا تھا، تو پتہ نہیں مجھے کیوں بہت دیر بعد ستانے لگتے تھے یہ مچھر۔ جب میرے آنکھ کھلتی تھی وہ سب لوگ اوپر چھت پہ چلے گئے ہوتے تھے۔ اچھا انہی راتوں سے اب متعلق ایک اور واقعہ سنیں۔ میرا بھائی، ہم سب، اچھا لائٹ گئی تو ہم سب اوپر گئے۔ اب میرے چھوٹے بھائی نے کہا مجھے تو واش روم جانا ہے، تو انہیں ڈر لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے ساتھ نیچے آئی اور ہم نے اپنی اس بہن کو بھی ساتھ لے کے آئی، کیونکہ میں تو خود ایک مرتبہ ڈری تھی، تو میں نے کہا میں تو اکیلے تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کو لے کے آئے۔ اب اس کو اتنی نیند آئی تھی، نیند میں اصل میں وہ ہوتی تھی کہ باہر صحن میں ایک چارپائی تھی، وہ اس میں سو گئی کہ چلو جلدی کرو تم لوگ واش روم سے ہو کے آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ ویٹ کیا کر رہی تھی، وہ وہاں سو گئی تھی۔ اب بائی کی بھی عجیب عادت تھی، پہلے ماچس ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مجھے اندھیرے میں واش روم سے ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی چیز کاٹ لے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو ہم لوگ کچن میں گئے۔ دوستو جب ہم کچن میں گئے نا تو کچن میں گف اندھیرا تھا اور یہ چیز مجھ پہ عادی ہو گیا تھا، اس چیز نے صرف مجھے ڈرانا تھا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں کبڈز میں جو ہے ڈھونڈتی ہوں ماچس، تم شیلف پہ ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شیلف کے ساتھ لگا تھا میرا بھائی، وہاں ہاتھ کو اس طرح تپ تپا کے، کیونکہ اندھیرا تھا، ماچس مل نہیں رہا تھا، چولہے کے اوپر اس طرح، اور میں کبڈ میں لگی تھی وہاں ہاتھ، کیونکہ وہاں پورا پیکٹ ہوتا تھا تو میں وہاں ڈھونڈنے لگی۔ تو اچانک میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا، تو میں سمجھی میرا بھائی ہے نا، وہ میرے پیچھے آئے، شاید وہ دوسرے کبڈ میں ڈھونڈ رہے۔ تو اچانک وہ جو چلنے کی آواز تھی وہ عجیب تھی، انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ریئلائز ہونے لگتا ہے، وائبس سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک وہ ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے یہ جو قدموں کی آہٹ ہے یہ بائی کی نہیں ہے، اور بائی اگر آ بھی جاتا تو پھر کھڑا ہوتا، پھر ظاہر سی بات ہے کبڈ کے آگے کھڑا ہو کے پھر تو نہیں آتی تھی نا اس کے جو قدموں کی، وہ اس طرح ٹپ 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 میرے پیچھے باقاعدہ پڑا تھا، ٹپ 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 ٹپ، جیسے مجھے بتا رہا ہو کہ پیچھے دیکھو۔ تو میں نے اچانک سوچا کہ میرا بھائی میرے پیچھے ہے یا شیلف کے، تو میں نے کہا ہاں بھائی، تو اس نے مجھے وہ جو شیلف والی جو ایریا تھی نا، ہمارا کچن بڑا ہوتا تھا، گاؤں کے کچن بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے مجھے آواز آئی کہ ہاں، اور جیسے وہاں سے آواز آئی اوف اللہ، میں کچھ کہے بغیر، کیونکہ یہ وہی معاملہ دوبارہ ہوا میرے پیچھے والا جس طرح واش روم میں ہوا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن بھاگے، اور جب میں بھاگی تو وہ بیچارہ بھی میرے پیچھے بھاگا، اور اس دفعہ اس کی ٹانگ لگی دروازے سے، اور جیسے ہی ہم بھاگتے سیڑھیوں پہ جیسے چڑھ رہے تھے، تو میری بہن جو صحن میں پڑی تھی نا چارپائی پہ، وہ وہاں سے بھاگ کے وہ ہم سے سب دونوں سے پیچھے تھی، کیونکہ ہم نے اسے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کو وہاں یہ رہنے دیا۔ خود کو بچانے کے چکر میں ہم جیسے سیڑھیوں پہ ڈبا ڈبا کے ہم لوگ بھاگے، تو امی نے کہا کیا ہوا، کیا روز تماشا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کچھ نہیں۔ تو پھر میرے بھائی کو سب نے کہا واش روم جاؤ، واش روم، امی بھی اٹھی کہ چلو میں لے کے جاتا ہوں، لیکن نہیں، اس بیچارے نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تم کیوں ڈرے، میرے پیچھے کوئی چیز تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن میں ڈرا۔ اچھا اس نے آج تک نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا میں ڈرا، یعنی اس کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہے، اور جب میں نے اس کو آواز دی اور میں وہاں سے بھاگنا چاہا تو اس کو اپنا والا ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ لڑکی وہاں تھی اور اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے۔ تو یہ معاملات تھے جو کہ گاؤں میں سوات میں ہمارے ساتھ پیش آئے تھے، اور میں بہت زیادہ ان سے ڈری تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا دوستو۔ اب جب یہ جو ہاررز واررز میرے ذہن میں آنے والے تھے، یہ چیز تھی۔ اچھا یہ چیز ہو گئی، پھر میں کراچی آ گئی، اب 3 واقعات ہو گئے، ٹھیک ہے، نوٹ کرے۔ چوتھا واقعہ میرے ساتھ کراچی میں اس طرح ہوا کہ وہ بھی کوئی نہیں مانتا۔
میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر اس چینل پہ کیا ہے. آج میں مل کے جو ہول سٹوریز اپنی ریلیٹڈ بتا رہی ہوں اس میں بتا رہی ہوں. اس میں نے اپنا حوالہ نہیں دیا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ شام کا ٹائم ہے، شام کا، ٹھیک ہے، آدھی رات نہیں ہے، شام کا ٹائم ہے اور سب لوگ کچن میں ہیں. اور کراچی کے گھروں کا تو آپ کو پتہ ہے، لاؤنج کچن اتنے ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے، تو سب لوگ باقاعدہ لاؤنج میں بیٹھے ہیں. تو کچن میں چونکہ میں گئی، ہم سب اپنے لیے کھانا بناتے ہیں نا، تو میں اپنا موبائل لے کے گئی کیونکہ لائٹ گئی تھی. اب کچن میں میں نے سارا کچھ بنایا تھا، صرف جب میں لانے والی تھی تو لائٹ گئی. تو میں نے یہ کیا کہ کمرے میں واپس آئی اپنے روم میں اور موبائل لے کے آن کی. یہ ابھی سے آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے لائٹ آن کی اور میں اپنا سب کچھ ٹرے میں رکھ کے جیسے ہی لا رہی تھی نا، تو چونکہ میرے ہاتھ میں ٹرے تھی تو یہ جو موبائل کی روشنی تھی، یہ میں نے موبائل الٹا رکھا تو اس کی روشنی چھت پہ لگ رہی تھی. خیر مجھے نظر آ رہا تھا اتنا کہ راستہ مطلب کسی چیز سے نہ ٹکرا. دوستو یقین جانیں مجھ سے کوئی ٹکرایا اس برآمدے میں. اندھیرا تھا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا اپنا راستہ. وہ ذہن میں بھی ہوتا ہے آپ کا. تو میں چیخ اٹھی اور میں نے اچانک وہ ٹرے ایک ہاتھ میں پکڑا اور موبائل روشنی اس طرف، زمین کی طرف موبائل کی روشنی کی، وہ ٹارچ، وہاں کچھ نہیں تھا. اور میں نے یہ سب اتنی جلدی کیا کہ اس میں 4 یا 5 سیکنڈ لگے. جیسے وہ چیز ٹکرائی میں نے جلدی اس طرح موبائل اٹھایا ایک ہاتھ سے اور میں نے روشنی کیا، کچھ نہیں تھا. سب نے کہا کیا ہوا، کیونکہ سب نے میری چیخ سنی. میں نے کہا کوئی مجھ سے ٹکرایا، تو سب نے کہا چوہا ہے، بلی ہے. اچھا کتا تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہمارے گھر میں کتا نہیں، تو کتا اس طرح لوگوں کے گھروں میں نہیں گھستا. میں نے کہا نہیں یار، ایک چیز آپ کے ساتھ دیکھو دوستو، ٹچ ہو جائے نا تو آپ کو فیلنگز آتی ہے کہ انسان میرے ساتھ ٹچ ہوا یا کوئی جانور. اب جانور کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ ہاں بالکل چوہا تھا، ہاں بالکل بلی تھی، لیکن بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یا شاید چوہا تھا یا شاید جانور تھا. لیکن کوئی انسان آپ کے ساتھ اس طرح ٹچ ہو جائے نا تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ چیز چلو یہ جو چوہا اور بلی ہوتی اس کی قد اتنی نہیں ہوتی، یہ چیز میرے ٹانگوں سے ٹکرائی تھی، میرے ٹانگوں کے اوپر والے حصے سے اس طرح مجھ سے ٹکرائی. تو 2-3 سیکنڈ میں بھی یہ غائب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ غائب ہو جائے. کہ یہ تب بھی مجھے نظر آتا بھاگتے ہوئے، لیکن مجھے نظر نہیں آیا کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا. اور میں آج تک کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز ٹکرائی، سب کہتے ہیں نہیں چوہا تھا، بلی تھی، جو بھی تھا مجھ سے ٹکرائی تھی اور میں ڈر گئی تھی. اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ ڈر چکی ہوں. تو یہ کچھ میرے ساتھ جو ہے. اچھا اس کے بعد میرے ساتھ ایک اور واقعہ پھر اس کمرے میں ہوا. میں یہاں بیٹھی تھی نا اور میں موبائل میں لگی تھی، تو اچانک مجھے میرے نام سے کسی نے پکارا تھا اور میں نے اچانک اوپر دیکھا اور میں اتنی ڈری نا. وہ آواز عجیب تھی، یعنی وہ ہمارے گھر کی کسی فرد کی آواز نہیں تھی. میں نے سوچا کہ چلو میری گھر میں کوئی ہوگا، تو میں نے دروازہ کھولا کہ کوئی آیا ہے، شاید نوک کے بجائے اس نے آواز دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. اور میں اتنی پاگل تھی نا کہ جا کے ہمارا جو پورشن تھا وہ اوپر تھا، میں سیڑھیوں تک گئی. جیسے انگلش فلموں میں ہوتا ہے نا، ہم اکثر انگلش فلم کے بیچ میں کہتے ہیں اچھا اس کو کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی، تو وہ تو فلم ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ ریئل میں یہ ہوا کہ میں گئی کہ شاید کوئی ہوگا. تو میں سیڑھیوں میں نے موبائل اس طرح روشنی کی تو سب لوگ سو رہے تھے اور اندھیرا تھا. میں واپس آئی اور میں اتنی پھر ڈری، میں نے دروازہ لاک کیا کہ بھئی کس نے مجھے آواز دی. اس آواز سے بھی میں بہت ڈری ہوں. ایسے پھر میں نے بہت سارے سٹوریز چینلز پہ دیکھے ہیں جس میں لوگ کہتے کہ ہمارے نام سے کسی نے پکارا تھا. تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا، باقاعدہ میرا نام لیا گیا تھا. پھر میں نے صبح گھر کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تھی. سب نے کلیئر بتایا کہ ہم نہیں آئے تھے اور نہ ہم آتے ایک دوسرے کے کمروں میں. اگر آتے بھی ہیں تو نوک کرتے، اس طرح آواز نہیں دیتے. تو ہاں اگر آواز دیتے بھی ہیں تو نوک کے ساتھ. تو خیر یہ بھی کچھ معاملات ہو گئے. تو ان سے میں بہت ڈرتی ہوں ان چیزوں سے. اور بھی بہت سارے میرے ساتھ ہوا ہے جو کہ اب ذہن سے نکلے، لیکن چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. میں بہت ڈرتی ہوں اب.
اور پھر میں نے سوچا کہ یار اس پر تو کچھ چینل بنانی چاہیے، جو ہوا ہے، جو میرے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو میرے فیملیز کے ساتھ، جو میرے گھر میں، جو میری بہن کے گھر میں، جو میرے ساتھ خود کراچی میں، گاؤں میں، سوات میں، ہر جگہ، تو اس پر تو باقاعدہ ایک چینل بنانی چاہیے. سو میں نے بنائی. پہلے میں ایک بک لکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی بک لکھ یہ کچھ زیادہ ہی آپ کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لکھنا مشکل ہوتا ہے، جتنا آپ بولتے ہیں تو یہ صحیح ہوتا ہے. تو پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، چینل سے فائدے بھی ہوتے ہیں آپ کو. اگر آپ کا چینل گرو کرتا ہے، آپ کو پیسے ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اچھی بات ہوگی. آپ جتنی چیزیں آپ بولنے میں بتاؤ گی، اتنا آپ لکھتے ہوئے نہیں بتا پاؤ گی، کیونکہ ہاتھ آپ کا تکے گا، آپ جلدی شارٹ کٹ میں بتاتی رہو گی. اس لیے پھر میں نے چینل بنایا اور آج آپ لوگ کے سامنے ہے. ابھی تک تو خیر یہ مونیٹائز نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. آپ سب کی دعائیں. اور میں نہیں چاہتی کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ اکثر چینلز پہ ہم ایسے غلطیاں کرتے ہیں جو کہ وہاں سے ڈی مونیٹائز ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں بہت پریشان ہوتی ہوں اکثر. خیر، آپ سب اپنا خیال رکھیے اور فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجیے، کیونکہ جو ویڈیوز، جو پکچرز ہم دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور باقی رمضان بس شروع ہے انشاءاللہ. 29 کا مہینہ ہے، اور اس طرح پیشن گوئیاں ہو رہی ہے کہ روزے 29 ہوگے انشاءاللہ. اور نیکسٹ بدھ کو، ایک تو آنے والا بدھ ہے نا، یہ نہیں، ایک نیکسٹ بدھ جس پہ ڈیٹ ہوگی 10، آئی تھنک 10 11 اس طرح، اس میں جو بدھ ہے اس پر عید ہو سکتی ہے. اگر 30 روزے ہے تو پھر جمعرات کو عید ہوگی، اور اگر 29 ہے تو پھر بدھ کو. تو چلو اچھا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اور یہ 10 ڈیز شروع ہوئے ہیں اعتکاف کے، پلیز 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 بہت سارا تہجد پڑھیے، اللہ کو ٹائم دیجیے، اپنی ذات کو ٹائم دیجیے، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے لیے دعا کیجیے، جائز خواہشات کے لیے دعا کیجیے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.